السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرینڈز، میں بہت محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، پر اب بھی بہت سارے لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں، جس سے میرا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ سو پلیز اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے بہتر سے بہتر اسٹوری لاتا رہوں۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جو کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ کو مزید بور کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری ہم کو امتیاز صاحب نے کراچی کے علاقے ناگن چورنگی سے بھیجی ہے۔ آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ آج کل کے دور میں لوگ نفرت اور حسد میں اتنے غلط اقدام اٹھا لیتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ایسا کرنے سے سامنے والے کی زندگی پر کتنا غلط اثر پڑتا ہے۔ میری فیملی بھی انہی بد نصیب لوگوں میں سے ہے جن پر کالا جادو کروایا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 15 سال تھی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے جس میں میرے امی ابو اور میں ہوں۔ ہم اس وقت نارتھ کراچی اللہ والی کے پاس رہا کرتے تھے۔ میری پیدائش بھی اسی گھر کی تھی، میرے لڑکپن کے دن بھی اسی علاقے میں گزرے، تو وہاں سب سے ہماری اچھی سلام دعا تھی، سوائے ہماری گلی کی ایک فیملی کے۔ وہ ہم سے بات بے بات پر لڑتے رہتے تھے، پر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس گھر کے انکل اور میرے ابو کی ایک زمانے میں بہت اچھی دوستی تھی، کیونکہ اسکول سے لے کے کالج تک ان دونوں نے ساتھ میں ہی پڑھائی کی تھی۔ جب پڑھائی مکمل ہو گئی تو دونوں نے ساتھ میں ہی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جس میں میرے ابو کو تو جاب مل گئی، پر ان انکل کو کسی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ابو کی جاب سے وہ خوش ہونے کے بجائے ان سے حسد کرنے لگے تھے، اور انہوں نے ابو سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میری جاب نہیں لگی۔ ابو نے ان کو بہت سمجھایا، پر وہ نہیں مانے، یہاں تک کہ اتنے عرصے کی دوستی بھی ختم کر دی، اور ابو اور ہماری فیملی سے جلنے لگے۔ جبکہ جاب لگنے کے بعد ابو نے ان کے لیے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کی جاب لگ جائے، پر ایسا ہو نہ سکا، اور اب یہ دشمنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سے لڑنے آ جاتے ہیں۔ ایک بار ایسے ہی کسی بات پر انٹی ہمارے گھر کے باہر آ کر چلانے لگیں اور میرے ابو کو الٹا سیدھا بولنے لگیں۔ ابو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ امی نے کچھ دیر تو برداشت سے کام لیا، پر جب وہ مسلسل غلط باتیں میرے ابو کے لیے بولتی رہیں تو امی کو برداشت نہیں ہوا، اور وہ باہر جا کر ان سے بات کرنے لگیں۔ پر کب بات بحث میں اور پھر گالم گلوچ تک پہنچ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر کار محلے والوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور دونوں کو الگ کیا، پر جاتے جاتے وہ انٹی امی سے کہنے لگی کہ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں، تجھے میں چھوڑوں گی نہیں، اور تیری ایسی حالت کر دوں گی کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی بھی بہت غصے میں تھیں، تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ جب سے ہی یہ معاملات شروع ہو گئے تھے، اسی دن رات میں جب میں کچھ سامان لینے گھر سے باہر نکلا تو مجھے گھر کے مین دروازے کے آگے بہت سارا کچرا پڑا دکھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ گھر کے بالکل سامنے کس نے اتنا کچرا پھینک دیا ہے، پر پھر میں نے اس کچرے میں ایک عجیب سی چیز کو دیکھا، جو ایک کپڑے سے بنی گڑیا تھی، جس کے اندر 2 بڑی سی سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے فوراً امی کو آواز دے کر وہ دکھائی، تو امی نے کہا کچھ نہیں ہے، تم جا کر سامان لے کر آؤ، اور مجھے وہاں سے بھیج دیا۔ جب میں واپس آیا تو وہاں کچھ نہیں تھا، شاید امی نے سب صاف کر دیا تھا۔
دوسرے دن ابو جاب پر چلے گئے۔ میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی، تو میں جب گھر سے باہر گیا تو پھر سے دروازے کے باہر تھوڑا سا کچرا پڑا ہوا تھا، پر اب کی بار وہاں پر ایک بکرے کا سر پڑا تھا جس پر عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے، اور ہمارے گھر کے دروازے پر بھی خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ میری عمر چھوٹی تھی تو میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ امی اس وقت سو رہی تھیں، تو میں نے خود سے ہی دروازہ پانی سے صاف کر دیا اور اس بکرے کے سر کو اٹھا کر پھینک کر آ گیا، اور اس بات کا ذکر میں نے امی ابو سے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دن نارمل روٹین میں گزرے، پر پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا جس نے ہم تینوں کے دلوں کو دہلا دیا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح وہ رات یاد ہے۔ ہم تینوں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اور ابو تو کھانا کھا کر سونے چلے گئے اور امی کچن صاف کرنے لگیں، تو امی کو کچن میں کسی اور کے ہونے کا احساس ہونے لگا، پر دیکھنے پر آس پاس کوئی نہیں تھا۔ امی نے اتنی توجہ نہیں دی۔ امی برتن دھونے لگیں تو پیچھے سے کسی عورت نے ان کے بالکل پاس سے ان کے کان میں ہلکے سے ان کا نام پکارا۔ امی تھوڑا ڈر گئی تھی، پر پیچھے دیکھنے پر اب بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب اب تک امی کو اپنا وہم لگ رہا تھا، پر پھر بھی انہوں نے جلدی جلدی اپنا کام نمٹایا اور وہ سونے کے لیے روم میں آنے لگی، تو ان کو اپنے پیچھے سے گھنگروں کی آواز آئی، جیسے کوئی گھنگرو پہن کر ان کے پیچھے سے بھاگا ہو۔ انہوں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب بھی وہاں کوئی نہیں تھا، پر اس بار یہ آواز انہوں نے صاف صاف سنی تھی۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ دیر سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئیں، پر ڈر سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب تک میں اور ابو سو گئے تھے، کچھ دیر وہ لیٹی رہیں اور ان کو کوئی آواز نہیں آئی، تو وہ بھی سو گئیں۔ ہم سب کو سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہم سب کی آنکھ ایک زوردار آواز سے کھلی۔ یہ آواز گھر کے اوپر والے کمرے سے آئی تھی، جو ہم ایز اے اسٹور استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم کو لگا شاید گھر میں چور آ گیا ہے، جس نے اسٹور کے دروازے پر لگا تالا توڑا ہے، اور اسٹور کا دروازہ جو لوہے کا تھا اس کو زور سے کھولا ہے۔ ابو ٹارچ اور ایک ڈنڈا لے کر اوپر گئے تو دیکھا واقعی اسٹور کا تالا کھلا ہوا تھا، پر اسٹور کی کوئی چیز غائب نہیں تھی۔ ابو نے اسٹور کے دروازے پر دوسرا تالا لگایا اور نیچے آ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا تالا کس نے توڑا، اور اگر چور تھا تو کچھ لے کر کیوں نہیں گیا۔ ہم کچھ دیر اس بات پر بحث کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی ہم سوئے بھی نہیں تھے کہ ہمیں چھت کی سیڑھیوں کے پاس سے کسی عورت کی بات کرنے کی آواز آنے لگی۔ پر وہ عورت اس وقت ہمارے گھر میں کہاں سے آ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس کی آواز تو سن پا رہے تھے، پر وہ کس سے اور کیا بات کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابو اور امی ڈرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے چلے گئے اور میں کمرے میں ہی رہا۔ ان کو گئے ہوئے آدھا منٹ ہی ہوا ہوگا کہ میری نظر الماری پر گئی۔ اس کے اوپر ایک عورت ٹانگ لٹکائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی، جو سر سے لے کر پیر تک بالکل کالی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اور اس اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنی گردن ٹیڑھی کر کے مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ میں ڈر سے سہم گیا تھا۔ میری آواز حلق میں اٹک گئی تھی، دل خوف سے بھر گیا تھا۔ میری کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں چادر کو اپنے منہ تک اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں امی ابو کمرے میں آ گئے اور مجھے دیکھ کر امی نے پوچھا، ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پہلے تو میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، پر امی ابو میرے پاس ہیں یہ سوچ کر تھوڑی ہمت پیدا ہوئی، تو میں نے چادر کے اندر سے ہی ان سے کہا، وہ الماری کے اوپر بیٹھی ہے، پر ان کو وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر میں نے ہلکے ہلکے اپنے منہ سے چادر ہٹائی تو واقعی وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ابھی ابھی جو دیکھا تھا
وہ ان دونوں کو بتایا۔ امی نے کچھ دعائیں پڑھی اور مجھ پر دم کی اور میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے امی سے پوچھا، باہر سیڑھیوں سے کس کی آواز آ رہی تھی؟ تو امی نے کہا، کوئی نہیں تھا، شاید گھر کے باہر اس وقت کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں جن کی آواز ہمیں آئی تھی۔ میں چھوٹا تو تھا پر مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ امی ابو بھی ڈرے ہوئے ہیں، پر یہ وہ مجھ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ ہم تینوں کی ہی ڈر سے نیند اڑ چکی تھی۔ ابو بھی پاس میں بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے کہ اچانک ہمیں اپنے کمرے میں ہی کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آنے لگی جو بہت بھیانک تھی۔ احسن، میں آپ کو لفظوں میں وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا جو ہم اس وقت محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت بھی میرے رونگٹے اس لمحے کو یاد کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں اس ہنسی کے ساتھ پھر سے عورتوں کی بات کرنے کی اور گھنگروں کی آواز بھی آنے لگی۔ چھت پر بھی لگ رہا تھا کوئی بھاری سا جانور چل رہا ہے جس کے چلنے سے چھت سے دھم دھم کی آواز آ رہی تھی۔ خوف سے ہم سب کا برا حال ہو چکا تھا۔ میں امی سے چپک کر بیٹھ گیا تھا، پر وہ آوازیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ دل کی دھڑکن آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ جب وہ آوازیں آنا بند نہ ہوئیں اور ابو کی کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے ہمت کر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ابو اور امی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ ایک دو بار انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تھی کہ اچانک سب آوازیں رک گئیں اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امی نے ابو کو اپنے ساتھ جو کچن میں ہوا وہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کچھ دن پہلے مجھے گھر کے دروازے پر گڑیا ملی تھی جس کے جسم میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے انٹی سے لڑائی والی بات بھی بتائی۔ تو میں نے بھی امی ابو کو بکرے کے سر اور خون والی بات بتائی۔ ابو اب ساری بات سمجھ چکے تھے، پر اس رات 3 بجے تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ کمرے کے باہر سے وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی، کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی اور کبھی رونے کی۔ کبھی لگتا وہ گھنگرو پہن کر ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، اور کبھی کوئی کمرے کا دروازہ پیٹنے لگتا۔ پھر جیسے ہی امی ابو دعا پڑھتے کچھ دیر کے لیے سب کچھ رک جاتا۔ ہم نے وہ پوری رات پھر جاگ کر ہی گزاری۔ صبح امی ہمارے محلے کی بڑی، جن کو سب دادی امی کہا کرتے تھے، ان کے پاس گئیں اور رات کی سب باتیں ان کو بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی اوپری مسئلہ لگ رہا ہے، اور انہوں نے ایک صاحب کا بتایا کہ فوراً ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو یہ سب باتیں بتاؤ۔ پر جب ہم ان مولانا صاحب کے پاس گئے تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھے، پر ہم کو ان کا فون نمبر مل گیا تھا۔ ابو نے ان کو کال پر ساری بات بتائی، تو انہوں نے کہا میں آج تو آپ کے گھر نہیں آ پاؤں گا، پر انہوں نے ابو کو کچھ قرآنی آیات پڑھنے کا بتا دیا اور اس کو پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر ڈالنے کو کہا، اور ابو سے گھر کا ایڈریس سمجھ لیا اور کہا کہ میں کل آپ کے گھر آؤں گا۔ ابو نے ایسا ہی کیا جیسے انہوں نے بتایا تھا۔ پھر رات ہونے لگی اور رات کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈر بھی بڑھنے لگا۔ ابو نے کل کی طرح ہی کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، پر وقت گزرتا گیا اور ہمیں کل کی طرح کوئی آواز نہیں آئی۔ ہمیں اب لگنے لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور ہم نے راحت کی سانس لی۔ ابو نے مطمئن ہو کر ہم سے کہا کہ تم لوگ سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں۔ ہم کل رات بھی ٹھیک طرح نہیں سو پائے تھے، تو میں اور امی سو گئے۔ دیر رات میں مجھے بہت تیز پیشاب آنے لگا، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ابو پاس کی ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے۔ میں نے ان کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ کمرے کا دروازہ کھول کر باتھ روم چلا گیا۔ وہاں سے فریش ہو کر میں کمرے کی طرف ہی جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے میرے نام سے پکارا۔ میں نے غیر ارادی طور پہ اس آواز کی طرف دیکھا تو وہاں مین دروازے پر وہ عورت کھڑی ہوئی تھی، جس کے پاس ہی اسی کی طرح ایک کالا کتا کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوفناک نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ اف، وہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ میری اس کو دیکھ کر حالت خراب ہو گئی تھی۔
اور میں وہیں پر چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میری کمرے میں آنکھ کھلی۔ ابو امی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو میری چیخ سن کر جاگ گئے تھے۔ میں فوراً ان سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ پھر ان کے پوچھنے پر جو میں نے دیکھا وہ ان کو بتایا۔ ابو امی سمجھ گئے تھے کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس دم کیے ہوئے پانی کی وجہ سے گھر کے اندر نہیں آ پا رہا ہے اور گھر کے باہر ہی محدود ہو گیا ہے۔ دوسرے دن وہ مولانا صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور بتایا یہاں جو کچھ ہے وہ بہت طاقتور ہے، جو میرے بس کا نہیں ہے، اور یہ آپ کے گھر میں ایسے ہی نہیں آ گئی ہے، اسے کسی نے بھیجا ہے۔ پر یہ کس نے بھیجی ہے میں یہ آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن میں ابھی اس کو کچھ دن کے لیے باندھ سکتا ہوں جس سے وہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اگر آپ کو اس چیز کو جڑ سے ختم کروانا ہے تو میری نظر میں ایک بزرگ عالم ہے، وہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں۔ پھر ان مولانا نے ہر کمرے میں جا کر کچھ دیر کچھ آیات پڑھی اور پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی ڈلوا دیا۔ اس کے بعد رات یا دن میں کچھ نہیں ہوا اور ہم لوگ دوسرے دن ان کے بتائے ہوئے عالم کے پاس چلے گئے۔ وہاں بہت رش تھا، کافی لوگ ان کے پاس علاج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب ہماری باری آئی تو انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور ہم سے آنے کی وجہ پوچھی، تو ابو نے ان کو سارا معاملہ بتایا۔ پھر انہوں نے ابو سے کہا کہ اگر ابھی آپ کے پاس گھر کا کوئی سامان یا کپڑا ہے تو وہ مجھے دیں، تو ابو نے اسی وقت اپنی جیب سے اپنا رومال نکال کر دے دیا۔ انہوں نے وہ رومال ہاتھ میں لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر وہ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر کہنے لگے کہ آپ کے اوپر کسی نے بہت طاقتور کالا جادو کروایا ہے، اور جس نے کروایا ہے وہ آپ کے گھر کے پاس ہی رہتا ہے اور آپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ ابو امی سمجھ گئے تھے وہ کون ہے۔ پھر انہوں نے ہم تینوں کو پہننے کے لیے تعویذ دیے اور کچھ تعویذ اور دیے، جن کو ہمیں گھر کے اندر لے جا کر 7 دن تک روزانہ ایک تعویذ کو جلانا تھا اور اس کی راکھ کو جمع کرنا تھا۔ پھر 7 دن کے بعد اس راکھ کو کسی کپڑے میں باندھ کر قبرستان میں دفن کرنا تھا، جس کو دفن کرنے کے بعد کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور پھر ابو 7 دن بعد اس راکھ کو دفنا کر آ گئے۔ الحمدللہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو ایک دن ابو کہنے لگے مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ دشمنی میں اس حد تک گر جائے گا کہ ہم پر کالا جادو کروا دے گا۔ پھر ہم نے کچھ ہی دن بعد وہ گھر چھوڑ دیا اور ناگن چورنگی شفٹ ہو گئے۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ آپ کا بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا۔ سو فرینڈز، اسٹوری پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور، 2 دن بعد 14 اگست آنے والی ہے، تو اپنے ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعا لازمی کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔